لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ السلام علیکم دوستو، آج اقبال ڈے ہے، شاعر مشرق کا دن ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ کی دھرتی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر لاہور آ گئے تو تعلیم حاصل کرتے کرتے باہر کے ملکوں میں بھی گئے، وہاں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر واپس آئے اور معلمی کا پیشہ اختیار کیا، لاہور میں پڑھاتے رہے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں پیدا کی تھیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ اقبال کو کوئی انسان بھی کبھی نہیں بھول سکے گا۔ جہاں انہوں نے پاکستان کا خواب دیا، مفکر پاکستان بنے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر شاعری کا عنصر تھا، تو انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھیں، بچوں کے لیے بھی لکھیں، بڑوں کے لیے بھی لکھیں، قوموں کے لیے بھی لکھیں۔ تو ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈالی درخت کی جو شاخ ہوتی ہے، وہ اگر درخت سے کاٹ دی جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ ایندھن بن جاتی ہے، لیکن جو ڈالی کمزور ہو جاتی ہے، جو شاخ کمزور ہو جاتی ہے اور لٹک جاتی ہے لیکن درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، تو آخر کار خزاں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بھی کبھی بہار آ جاتی ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد اعظم باہر کے ملک گئے ہوئے تھے، وہاں لا کی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک صرف چھوٹی سی چٹ بھیجی تھی اور علامہ اپنا قائد اعظم رحمۃ اللہ سے فرمایا تھا کہ آپ بر صغیر میں تشریف لائیں، اس بکھری ہوئی قوم کے لیڈر بنیں اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں۔ اگر آپ نے اس قوم کی، ان مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی باغ ڈور نہ سنبھالی تو کل قیامت کے دن آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وہ ایسی چٹ تھی کہ قائد اعظم کے دل پر چوٹ لگی اور وہ واپس آئے، سٹرگل آف پاکستان کے لیے کوشاں ہو گئے۔ قائد اعظم نے بہت محنت کی، لیکن یہ سارا ثمر ہمیں علامہ اقبال کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ خواب نہ دیکھتے تو آج یہ دھرتی کبھی معرض وجود نہ آتی اور ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاتے۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی پستی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر سے بہت ہی تڑپتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور اس کام کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں ان کی مشہور کتابیں ہیں بانگ درا، بال جبریل، ٹھیک ہے نا، ارمغان حجاز، رموز، اسرار رموز، یعنی کہ بہت اچھی کتابیں ہیں۔ باہر کے ملکوں نے اقبال کو پڑھا، جاپانیز جو ہیں، اس کے علاوہ اور کئی ممالک ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو سلیبس میں رکھا ہوا اور وہ اپنے بچوں کو اقبال کی تعلیمات دیتے ہیں، لیکن
ہم جو ہیں اقبالیات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اقبال کا کیا خواب تھا، اقبال کیا فرماتے ہیں، اقبال کے اندر کون سا عنصر تھا جس کو بھانپ کر ہم آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور جہاں انہوں نے بڑوں کے لیے نصیحتیں کی تو وہاں انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے نظمیں لکھیں اور دعائیں، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ لکھی جو ہر سکول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسے مفکر جو ہیں یہ صدیوں کے بعد ملتے ہیں، اور اقبال جیسا شاعر رہتی دنیا تک ہمیں نہیں مل سکتا، ہم ان کی کمی کو جو ہے پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اقبالیات ضرور پڑھائیے۔ اگر ایز اے ٹیچر ہیں ہم تو ہمیں اقبالیات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں خودی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کانفیڈنس کے اوپر زور دیتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب انسان کے اندر خودداری آ جاتی ہے تو غلامی کے جتنے توق ہوتے ہیں ان سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی تو اقبال کا خواب تھا، یہی تو اقبال کی سوچ تھی۔ دیکھیں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ انسان کی اصل ہستی تو اس کی سوچ ہوتی ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہوتی ہیں۔ آج اقبال کی سوچ، اقبال کے نظریات، اقبال کی فکر وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح فکر مند تھے مسلمانوں کی پستی ہوئی حالت، کمزور حالت۔ آج مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین سے ہٹ کر غیروں کے رسم و رواج اپنانے شروع کر دیے، غیروں کے طور طریقے اپنانے شروع کر دیے، اسی لیے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ مغربی اقوام جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کتب بینی نہیں چھوڑی۔ آج گورا اگر کسی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہوتا ہے اور ایک کتاب ہوتی ہے۔ اگر اسے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری، لیکن دنیا کی ریسرچ ہوئی ہے جس میں یورپین جو ہیں وہ 40 سے 45 کتابیں، ایک یورپین جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے، اتنی بک بینی کرتے ہیں، اور بڑی مصروفیت کی ان کی زندگی ہوتی ہے، انوویشنز کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر پہلی آیت یہی اتری، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کی ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کے مسلمان عرب تھاٹس یعنی کہ جتنے عرب ممالک ہیں، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ ایک کتاب سے بھی کم پڑھتے ہیں۔ یورپی کنٹری کے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ 40 سے 45 کتابیں پڑھ رہے ہیں ایک سال میں، اور مسلمان جو ہیں وہ صرف پڑھ رہے ہیں کتنی؟ ایک کتاب سے بھی کم۔ یہ دنیا کی ریسرچ ہے۔ تو پھر ریڈرز جو کتب بینی کرتے ہیں، لیڈ وہی کرتے ہیں، ریڈرز آر لیڈرز۔ اس لیے ان قوموں نے آج مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم و بربریت بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں سمجھ رہا۔ لہٰذا آج ہمیں تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے
ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن ہی نہیں پڑھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، تو افسوس کا مقام ہے۔ کتب بینی کی بہت ضرورت ہے، اور ہماری قوم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ انتشار میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سیدھے رستے پر چلائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال جو تھے، ان جیسا شاعر، ان جیسا مفکر، ان جیسی فکر، وہ جو فکر مندی تھی ان کی، وہ اللہ کرے آج ہماری قوم میں آ جائے تو ہم ایک عظیم قوم ابھر کر پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں اور ہمارا نام ہوگا۔ اگر ہم جو ہے ان کی جو سوچ ہے اس کے منافی چلیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں سے بھی یہی کہا کہ اگر مغرب میں جاؤ گے، مغرب کی روایات کو اپناؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا ہے، اس قوم کو بچانا ہے، اس مسلمانوں کی قوم جو ہے اس کو بچانا ہے۔ تو پھر ہم نے مغرب کی روایات کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی غلامی کے توقوں کو اپنے گلے میں جو پٹا ڈالا ہوا ہے ان سے آزاد ہونا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہر مسلمان کا مقدر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محمد اجمل ملکیرہ۔